وہ یہ ہے کہ مونسون کا پہلا تباہ کن سپیل ہے۔ بارشوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کئی علاقوں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ مختلف حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت 11 افراد جان سے گئے، جبکہ خیبر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ دیر بالا میں مدرسے کی 20 سے زائد طالبات زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ Whenever we say کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے تناظر میں سب سے زیادہ ولنریبل ہے تو ہے، اب دیکھیں نا اس کے نقصانات، ظاہر ہے اب پاکستان تو اس حوالے سے جیو اسٹریٹجیکلی بھی دیکھا جائے تو اتنا تیار تو نہیں ہے۔ لوور چترال کی اگر ہم بات کریں، کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی صورتحال ہمیں وہاں بھی دیکھنے کو ملی ہے، اور پانی کا ایک منہ زور ریلا جس نے 27 گھروں کو متاثر کیا ہے۔ دکانوں اور جو پل ہے انہیں بھی نقصان پہنچا ہے، درجنوں مویشی بہہ گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مویشی ان کا ذریعہ معاش ہے، مطلب یہ ان سے کماتے ہیں، سارا ان کا جو دار و مدار ہے ان پر ہے، تو کتنے زیادہ پرابلمز ہیں جو کریٹ ہوتے ہیں۔ اٹک میں بھی دیواریں اور چھتیں گرنے سے خاتون سمیت 3 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ اگین کہ ٹھیک ہے، مطلب یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں قدرتی آفات کے تناظر میں یہ سارے لاسز تو ہوتے ہی ہیں، لیکن پھر ڈیمیج جو انفراسٹرکچر ہوتے ہیں، جو بوسیدہ عمارتیں ہوتی ہیں، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ ہری پور کی بات کریں تو بچہ پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا ہے، شانگلہ میں 2 خواتین ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ اس طرح کے جو واقعات سامنے آتے ہیں نا، اب ایک دل دہلا دیتے ہیں، کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ یہ کوئی بھی ظاہر سی بات ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو بھی احتیاطی تدابیر اپنانا بہت ضروری ہے۔ اور جو خواتین بہی ہیں وہاں پر، ان میں سے ایک کو بچایا گیا تھا اسی وقت، لیکن دوسری کی لاش ملی ہے۔ سوات کی سیف اللہ جھیل کی بات کریں، وہاں بھی کشتی الٹنے کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں 2 خواتین اور 2 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ بلوچستان کی بات کریں تو وہاں بھی دھواں دھار بارشیں ہوئی، اور جہاں جوب میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں خاتون اور 2 بچوں کی جان چلی گئی، 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ چاہے سیلابی ریلا ہو، چاہے عمارتیں ہوں، یہ بہت متاثر ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ سفر ہوتا ہے، سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں لوگ وہاں پر۔ تو جو ہیومینیٹیرین کرائسس جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ وہاں کے جو نیٹو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو جی جناب آگے بڑھتے ہیں، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی وقفے سے بارش ہوئی ہے، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ لاہور میں بھی موسلادھار بارش سے گرمی اور حبس کا زور تو ٹوٹ ہی گیا ہے، لیکن لیسکو ریجن کے 460 فیڈر سٹرپ ہو گئے، اور محکمہ موسمیات 6 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اور شیری اگر ہم بات کریں نا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں بارش رحمت تو ہے، لیکن اکثر اوقات ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، تو ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ یہ زحمت نہ ہی بنے۔ بالکل ایسے ہی، اور آپ نے جیسا کہ کہا نا کہ حبس کا زور ٹوٹ گیا، لیکن جو لیسکو کے فیڈر سٹرپ ہوئے ہیں اس نے اس زور کو دوبارہ بحال کر دیا، جب پوری رات ہمارے بھی گھروں میں لائٹ نہیں تھی تو وی سفر دیٹ۔ لیکن خیر کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اب گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی بات کریں تو ظاہر ہے گلیشیائی جھیلیں پھٹنے اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ وہاں بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پر جو مقیم افراد ہیں وہ انتظامیہ کی بات سنیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ان علاقوں سے موو ہونا ہے تو ضرور ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت صرف اور صرف آپ کی جانیں قیمتی ہیں۔ اب سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں تباہی ہوئی ہے۔ ملک بھر میں موسم سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں جانیں گے ہمارے نمائندوں سے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پشاور سے عبد الرحمان سے۔ عبد الرحمان بتائیے گا، صبح خیبر پختونخوا یہاں کی بات کر لیتے ہیں تو کہاں کتنی بارشیں ہوئی ہیں، کتنا جانی اور مالی نقصان ابھی تک ایز آف ناؤ رپورٹ ہوا ہے؟ جی بالکل، اس وقت جو ہے مغربی ہواؤں کا دباؤ جو ہے خیبر پختونخوا کے بالائی اور میدانی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ اس کے علاوہ بنگال اور بحیرہ عرب کے 2 مقطوب ہواؤں کا جو وہ ہے سلسلہ آج داخل ہوگا، تو اس سے مزید شدت آئی کہ ان بادشوں میں کلاؤڈ برسٹ میں آسمانی بجلی گرنے میں اب تک آسمانی بجلی گرنے، کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈ سے 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 3 بچے 2 خواتین شامل ہیں۔ اسی طرح 19 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ اب لوور چترال میں سب سے زیادہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے 27 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں 2 مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 مساجد، 2 دکانیں اور ایک پل بھی بہہ گیا ہے، جبکہ 4 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں اس سیلاب ریلی کے نظر ہوئی، اور کئی درجنوں مویشی بھی اس میں بہہ گئے، لیکن تاحال اس کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں پشاور کے قریب ضلع خیبر میں
आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जो है वो जाँ बहक हो अच्छा चुके हैं। अब्दुर्रहमान, ये जबकि बताइएगा 3 कि बच्चे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कोई पेशगी इकदाम किए गए और अब हुकूमती सतह पर मुतासरीन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसके हवाले से क्या अपडेट्स है हमारे पास? इसके जो मॉनसून प्लान था वो तो पहले से तैयार कर लिया गया था, और जो सीरिया में जो है जो हसास अज़ला है बड़ाई इलाकों के, वहाँ पहले से जो मुतल्लिका सामान है, आलात हैं, इमदादी अशिया हैं, वो भिजवाई जा चुकी हैं, जबकि पॉइंट्स भी मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को भिजवा चुके हैं। साथ ही साथ वज़ीर आला ने इन वाक़यात पर अफसोस का इज़हार किया है और तमाम मुतल्लिका अफराद को फौरी तौर पर मुतासरीन तक रिलीफ पहुँचाने की हिदायत की गई है। जी सही है अब्दुर्रहमान, साथ ही मौजूद रहेगा। अटक की बात कर लेते हैं, फारूक बुखारी हमारे साथ हैं। फारूक, अटक में क्या सूरत हाल है, ये भी बता दीजिए। जी, अटक में गुज़श्ता कई रोज से शदीद गर्मी पड़ रही थी। गुज़श्ता रोज अटक में होने वाली तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश के पानी से शहर सैलाब का मंजर पेश करने लगा, सड़कें गलियां ज़ेरे आब आ गई। तूफानी बारिश से बूटा गांव के करीब पत्थरों से बनी दीवार गिर गई, जिसमें दबकर 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। शीबाग खुर्द में कच्चे मकान की छत गिर गई, जिसमें खातून जाँ बहक हो गई। दोनों हादसात में 5 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। इतला है महकमा मौसमियात ने आज और कल फिर अटक में बारिश की पेशन गोई की है। अटक और मुख्तलिफ इलाकों में ज़ेरे तामीर तरक्याती कामों को भी तूफानी बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। डिप्टी कमिश्नर अटक रो आतिफ रजा ने शहरियों से अपील की है कि वो बारिशों के दौरान मोहतात रहें, दरियाओं नदी नालों सही, तो बार बार यही अपील की जा रही है कि बारिशों के दौरान खास तौर पर मोहतात रहें। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम लाहौर का रुख करते हैं। उमर याकूब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, आप बताइएगा कि रात को काफ़ी बारिश हुई है, खुदा न खास्ता लाहौर में तो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी या फिर माली, और साथ ही इस वक्त शहर का मौसम कैसा है, मजीद भी क्या पेशगोई की गई है? अच्छा, बिल्कुल गुज़िश्ता रात बारिश हुई थी, बल्कि जम के बारिश हुई थी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी भी जमा हो गया था और लेस्को के फीडर्स भी ट्रिप हो गए थे। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। लेस्को हुकाम की तरफ से दावा किया जा रहा था, अभी दावा किया जा रहा है कि जितने भी फीडर्स ट्रिप हुए थे उन्हें बहाल कर दिया गया। बिजली तमाम इलाकों में आ चुकी है और जिन इलाकों में पानी जमा हुआ था नशेबी इलाकों में, वहाँ भी जो ज़िले इंतज़ामिया और वासा की टीम्स थी उन्होंने पानी को क्लियर कर दिया गया है। इस वक्त तक लाहौर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर पानी जमा हो और जिससे लोग मुतासर हो रहे हों। मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जा रहा था और 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो 30 से नीचे आया हुआ है, यानी बहुत खुशगवार मौसम है। हब्स का जोर टूट चुका है, गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त इस वक्त लाहौर का मौसम है और महकमा मौसमियात की तरफ से अभी पेशगोई की जा रही है कि मज़ीद 3 से 4 रोज़ तक वक्फे से बारिश होगी, जो लाहौर के मौसम को मज़ीद खुशगवार बनाएगी और गर्मी का जोर जो है वो मज़ीद टूट जाएगा। हवा जो इस वक्त हवा की रफ्तार है वो 17 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जो इस मौसम को मज़ीद खूबसूरत बना रही है। और अगर कुछ देर बाद बारिश का भी बताया जा रहा है कि दोबारा बारिश का इम्कान है, तो दोबारा बारिश होती है तो लाहौर में बाकायदा तौर पर आपको जो नॉर्दर्न साइड्स की जो मौसम है उसकी फीलिंग्स आएंगी कि आपको लाहौर के अंदर उमर, आप भी काफ़ी ज़्यादा ना खिले खिले नज़र आ रहे हैं। उमूमी तौर पर आप भी बड़ी तपती धूप से हमें लाइव दे रहे होते हैं, तो आज वो नज़र आ रहा है कि मौसम बाहर बहुत अच्छा है। साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद में भी बारिशें हो रही हैं। जनाब उमर बिन आसिफ से मज़ीद बात कर लेते हैं। उमर, महकमे मौसमियात का क्या बताना है और मुल्क भर में मानसून के इस स्पेल के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की थी कि 1 से लेकर 6 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर मानसून की बारिशें बरसेंगी। गुज़िश्ता रोज जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर शाम के वक्त तेज हवाओं के साथ जो मूसलाधार बारिश देखने को मिली। साथ साथ जो जुड़वा शहर है रावलपिंडी, वहाँ पे भी मूसलाधार बारिशों के बायस इस्लामाबाद में दस जो गाड़ियों पर गिरे। अलबत्ता उससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गाड़ियाँ जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पे इस मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग जारी है। नेशनल
ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اس سلسلے میں ایک الرٹ جاری کیا تھا. الرٹ کے مطابق جو ہے وہ سیلابی جو سیلاب ہیں وہ شہروں میں رخ کر سکتے ہیں جنہیں آپ اربن فلڈنگ کہتے ہیں. اس لیے شہریوں کو کہا گیا کہ جو نشیبی علاقے ادھر سے دور ہیں، جیسے جیسے ضلع انتظامیہ کے اس پہ تمام تر چیزوں کو پر عمل کریں. اس کے علاوہ گلاس مطلب گلیشیائی جھیلیں پھٹنے کا بھی خدشہ جو ہے وہ تیز اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے باعث گلگت بلتستان خیبر پختونخوا میں جو ہے گلاس کے باعث سیلاب جو پیدا ہوگا اس کے ملبے میں جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مٹی کے تودے بھی جو ہے وہ آگے گر سکتے ہیں جو مقامی آبادیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے جتنی بھی ضلع انتظامیہ انہیں نوٹیفیکیشن جاری کیا، انہیں ہدایت کی ہے کہ تمام تر تیاریوں کو جو ہے وہ ہر صورت مکمل رکھیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال پر فوراً جو ہے قابو پایا جا سکے. اچھا عمر، یہ بتائے گا کہ محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے کہ آگے 6 جولائی تک ملک کے کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارش ہوگی؟ دیکھیں محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے 1 سے لے کے 6 جولائی تک جو ہے وہ پنجاب کے مختلف علاقے جس میں سینٹرل پنجاب آتا ہے، خاص کر لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ کی جو بیلٹ ہے وہاں پہ بارش ہوگی، راول پنڈی میں بارش ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے جو بالائی علاقے اور میدانی علاقے ہیں وہاں پہ بھی موسلادھار سے لے کے موسلادھار بارش تک دیکھنے کو مل سکتی ہے. البتہ جو سندھ کے زیادہ تر علاقے ہیں وہاں پہ 3 سے 4 جولائی کے دوران بارش ہو سکتی ہے، لیکن آج جو ہے وہاں پہ جو موسم ہے وہ گرم رہے گا. اور اگر ہم بلوچستان کی بات کریں وہاں پہ بھی چند ایسے مقامات ہیں جہاں پہ بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. اس تمام تر صورتحال میں جو ہے محکمہ موسمیات نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ پانی والی جو جگہیں ان سے دور رہیں، نشیبی علاقوں سے دور ہیں تاکہ کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچ سکیں. بالکل ایسا ہی، کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچ سکیں، احتیاطی تدابیر اپنانا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. اور نمائندگان مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں اپڈیٹڈ رکھے ہوئے. امریکہ اور ایران کے معاملے پر بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جہاں پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو لے کر دونوں ملکوں نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے. قطر اور پاکستان کی ثالثی میں آج دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکراتی وفود کے ساتھ علیحدہ ملاقاتیں بھی ہوئی. اچھی بات ہے، اسی لیے ہم نے بھی ایکسائٹڈلی اس کا سٹارٹ کیا، جن میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق امور پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے. اور قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ تدفین کے بعد اگلا اجلاس جلد منعقد کیا جائے گا. اب یہ اجلاس جب ہوگا اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے، جیسے کہ روزانہ ہم آپ لوگوں کو مسلسل اس سے متعلق اپڈیٹڈ رکھتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی کوئکلی آپ کو بتاتے ہیں. ایران کے معاملے میں امریکہ اچھی پیش رفت کر رہا ہے، ملک میں معاشی اشاریہ بہتر ہے اور اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. آبِ ہرمز سے تیل کی ترسیل جاری ہے. بات چیت کا جو بنیادی مقصد ہے تہران کو جوہری صلاحیت کے حصول سے روکنا ہے. امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے بھرپور موقع دے گا. آئندہ کی پیش رفت ایران کے اقدامات پر ہی منحصر ہوگی. امریکی صدر نے دو ٹوک کہا ہے کہ چین کو پیناما کینال پر کنٹرول حاصل نہیں کرنے دیں گے. whenever he talks نا تو بڑا وہ مکس باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے چین کے حوالے سے بھی ایک طرح سے وارننگ بھی ہوتی ہے، ایک طرح سے مفاہمت کی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو دوسری جانب دفاعی صلاحیتوں پر مذاکرات نہیں ہوں گے. ایران کے قائم مقام وزیر دفاع مجید ابن الرضا نے یہ صاف بتا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ دفاعی میزائل اور ڈرون صلاحیتیں قومی سلامتی کی ریڈ لائن ہے، جبکہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کی ترقی جاری رکھے گا. تو ایک بہت ہی اہم بیان سامنے ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے بہت ہی بیک اینڈ فورتھ بیانات کا سلسلہ جاری ہے. وہاں سے وارننگ ہے، یہاں سے اس کی تردید کر دی جاتی ہے، یا ایران کی طرف سے وارننگ دی جاتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس کی تردید کر دی جاتی ہے، یا پھر کبھی کبھار جے ڈی وینس کی جانب سے بھی تردید کر دی جاتی ہے. تو یہ بیانات کا سلسلہ بیک اینڈ فورتھ جاری ہے. نیریٹو کی جنگ تو ہے نا، ایران نے اپنا موقف سے سامنے رکھنا ہی ہے نا. اور پھر اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ ہم ان چیزوں پر جس میں دفاعی معاہدہ ہو یا پھر آپ کے پاس جو ہے وہ نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہوں، ہم ان پر کمپرومائز نہیں کریں گے. پھر اگر امریکہ کچھ بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کاؤنٹر میں یہ ایک چیزیں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی پیش رفت ہوتی ہے، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کے پاس جو ہے وہ آئل پرائسز پر پڑتا ہے. امریکہ ایران مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے جو اثرات ہیں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 4 منتھس کے بعد جو قیمتیں ہیں وہ سب سے لیسٹ ہیں. کوئکلی آپ لوگوں کو ذرا سٹیٹس شامل کر لیتے ہیں. برطانوی خام تیل کی بات کریں $70.95 فی بیرل پر آ چکا ہے. امریکی خام تیل کی قیمت کی بات کریں 1% سے زائد کم ہو کر اب $67.86
फी बैरल पर ट्रेड कर रही है। और सोबिया, जब भी हम देखते हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होती हैं, उम्मीदें जाग जाती हैं। उम्मीदें जाग जाती हैं और इंतजार रहता है जुम्मा हफ्ते का, क्योंकि यूजुअली तभी कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं। बट लेट्स नॉट हैव वेरी हाई होप्स, क्योंकि ज़ाहिर है हमें ये बात भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि हर मुल्क का एक अपने डायनामिक्स होते हैं। हम कहीं ना कहीं IMF के अंडर भी हैं, तो हम उतना रिलैक्सेशन नहीं ऐसा ही है, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी बिल्कुल ऐसा ही और जनाब, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात हुई है और उसमें मुख्तलिफ उमूर समेत दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया है, जबकि सिक्योरिटी मामलात में दो तरफा ताउन को बढ़ाने के हवाले से अहम याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए हैं। इसके अलावा दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। दुमाओं के दरमियान मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात समेत बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया और इसके अलावा वजारत दाखिला की सतह पर दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। और साथ ही इस मौका पर सिक्योरिटी के हवाले से दोनों वज़राए दाखिला ने अहम याददाश्त पर दस्तखत भी किए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिक्योरिटी के मामलात पर इस तरह के दस्तखत किए जा रहे हैं। दुरुस्त बात है सोबिया। और फिर देखें, बायलैटरल रिलेशंस के तनाजुर में इस तरह की मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा। अब तक 5 अफराद की हलाकत और 34 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि हमलों के बाइस कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। बिल्कुल, तो रूस का यूक्रेन पर ये बड़ा हमला है, दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा है। अब तक 5 अफराद की हलाकत और 34 अफराद के जख्मी होने की भी तस्दीक की जा चुकी है।